فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. حضرت گرامی پروردگار کا شکر ہے کہ ہم فرش عزا پر ذکر ابا عبداللہ کو کسی بھی صورت میں سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. دنیا میں بہت لوگ ہیں جو ان دنوں کو چھٹیوں کے طور پر منا رہے ہیں، اور ان دنوں میں جبکہ اجر رسالت کے ادا کرنے کا وقت ہے، تب وہ اجر رسالت کو ادا کرنے کے بجائے اپنے سیر کرنے کے شیڈیول کو مرتب کر رہے ہیں. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو بسایا اور اس کے اندر ایک حرارت پیدا کی کہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور یہ ایام آتے ہیں، ہم اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنے بزنسز، اپنی جاب اور اپنے دیگر مصروفیات کو اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم کر کر کسی بھی صورت فرش عزا پر آ جاتے ہیں. اور یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کی عطا ہے اور ان کی نظر کرم ہے کہ وہ ہم پر نظر کرم کیے ہوئے ہیں اور ہمیں اس در پر بلا رہے ہیں. اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دو باتیں ہیں. ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ایک آیت پیش کرتا ہوں. حدیث میں یہ ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، چھٹے امام نے فرمایا کہ جب پروردگار کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. وہ حب زیارتہ، اور امام حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. بہت دل تڑپتا ہے کہ کربلا جائیں. آج شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کے مسائل پڑھے جائیں گے. باب الحوائج ہیں، جو حاجتیں، فقط اولاد کی حاجت نہیں، جو حاجتیں، خاص طور پہ اگر کربلا جانے کی حاجت ہے تو حاجت مانگ لیجئے. آپ تصور کیجئے کہ میں بیمار ہوں تو میں بیماری کے عالم میں کیسے جاؤں گا. آپ تصور کریں گے، آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے یا کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاس زیادہ سفر نہیں ہے تو میں کربلا کیسے جاؤں گا. بڑا مہنگا پیکج ہے، بڑا سفر جو ہے وہ طویل ہوتا ہے یا بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، تب جا کر انسان عراق جا سکتا ہے. کوئی تصور کرے گا کہ میں اپنے کام کا چھوڑوں گا تو جا سکوں گا. عزیزان گرامی، بیمار ہیں تبھی تو کربلا جانا ہے.
تنگ دست ہیں تبھی تو کربلا جانا ہے. ثروت مندی میں کربلا جا رہے ہیں تو کیا بات ہے؟ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کر کے کربلا جائیے. اچھا آپ کہیں کہ ظاہری طور پہ اسباب نہیں ہے، حاجت تو طلب کر سکتے ہیں نا، تڑپ تو دل میں رکھ سکتے ہیں نا. فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے، وہ حب زیارت، اور زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. تو میں نے ایک دلیل عرض کی کہ فرش عزا پر آنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ آپ سے خیر کا ارادہ کرتا ہے. اللہ مجھ سے خیر کا ارادہ کر چکا ہے اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے. دوسری دلیل جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ایک تو ہے کہ مصروف ہیں کچھ لوگ، وہ بات نہیں کر رہا میں، جن کو یہاں بیٹھنے سے چڑ آتی ہے، جن کو علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، جن کے فرش عزا پر آنے سے مسئلے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں اور آیت کی طرف متوجہ رہیے گا. پروردگار نے کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی پلیدگی اور ناپاکی کو آپ اہل بیت سے دور رکھے گا. اگر تمہیں فرش عزائے حسین سمجھ میں نہیں آ رہا، علم عباس سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو ٹھیک ہے، مگر اعتراض کر رہے ہو، مگر تانا کس رہے ہو اور دور ہو رہے ہو تو اللہ نے پہلے ہی کہا تھا رجس کو دور رکھوں گا. تم رجس کو اللہ نے دور کر دیا. نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، عظمت محمد وآل محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خون کی یہ عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس، خون کی یہ عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس، دل میرا پڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے. دل میرا پڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے. اور ذکر عطرت پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو، اور ذکر عطرت پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو، چہرہ خود بڑھ کے خباثت کا پتہ دیتا ہے. بلند تر صلوات. تو ذکر عطرت پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو، چہرہ کو خود بڑھ کے خباثت کا پتہ دیتا ہے. اور ذکر شبیر تو سنیے گا، ذکر شبیر تو شعلہ بھی ہے، اکسیر بھی ہے. اکسیر یعنی دوائی. ذکر شبیر تو شعلہ بھی ہے، اکسیر بھی ہے. یہ جلاتا ہے ہمیں، تم کو جلا دیتا ہے. عظمت مولا حسین، بلند تر صلوات. حضرت گرامی، جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کی چھٹی مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چھٹی گفتگو. اور اس حد تک ہماری بات پہنچ گئی تھی کہ امامت کا عہدہ، امامت اور ولایت ہمارا موضوع ہے. امامت کا عہدہ بڑے بڑے انبیاء کو ملا تو امتحانات دے کر ملا، مگر رسول گرامی کے بعد جو سلسلہ امامت چلا، جس کے ہم قائل ہیں جس امامت کے، وہ عہدہ ملا اور پھر انہوں نے امتحانات دیے. یہ بات ہماری کل ہوئی تھی. اب اذان گرامی ایک چھوٹی سی بات کر کے میں منزل ولایت پر آ جاؤں گا اسی سے جڑ کر. دیکھیے، امامت کا مطلب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آگے بڑھ کر چلنا، پیشوائی کرنا،
کسی قوم اور قبیلے کی سرداری سنبھالنا، منصب کو سنبھالنا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ منصب چھن جائے یا منصب چھین لیا جائے تب بھی امام رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کچھ مثالیں دی تھی، آج تھوڑی سی اور کچھ مثالیں دے کر میں ولایت سے کنیکٹ کروں گا اس بات کو۔ دیکھیے، فرعون طاقت کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، ہر شخص اس کے آگے جھکا جاتا تھا، جو فرعون کہہ دے وہ ٹھیک سمجھا جاتا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا، قرآن نے کہا، اس کا دعویٰ یہ تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں۔ تو عہدہ امامت موسیٰ کا تھا، چھین لیا فرعون نے طاقت کے بلبوتے پر۔ آ جائیے دوسرا عہدہ جس بنیاد پر چھینا گیا، یہ طاقت کی بنیاد پر چھینا گیا۔ فرعون طاقت میں تھا، حضرت موسیٰ طاقت میں نہیں تھے، تو طاقت کی بنیاد پر عہدہ چھین لیا گیا۔ اچھا، ایک عہدہ نبی کا چھینا گیا، اور وہ چھینا گیا حضرت ہود علیہ السلام کا۔ وہ چھینا گیا علم کی بنیاد پر، بظاہر دانشوری کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے۔ وہ چھینا شداد نے چھین لیا، اور وہ بھی اس نے چھین لیا طاقت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، سمجھداری کی بنیاد پر، اور حضرت ہود کو عہدہ نہیں دیا۔ مال کے اعتبار سے جو عہدہ چھینا گیا، وہ عہدہ چھینا گیا حضرت ابراہیم کا، کہ مال بہت تھا اور نمرود کا اثر و رسوخ بہت تھا، اس کے پاس مال بھی بہت تھا اور نمرود کا اثر و رسوخ بھی بہت تھا۔ تو عہدے کبھی چھینے گئے طاقت کی بنیاد پر انبیاء کے، میں نے بہت سی باتیں چھوڑ دی سمجھانے کے لیے۔ عہدے کبھی چھینے گئے طاقت کی بنیاد پر، کبھی مال کی بنیاد پر، کبھی دانشوری کی بنیاد پر، اور انبیاء کے عہدے چھینے گئے امامت کے۔ مگر ہم نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو نہیں چھوڑا، نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کو نہیں چھوڑا، اور شداد کے مقابلے میں ہود کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چاہے مال آ گیا، چاہے طاقت آ گئی، چاہے دانشوری آ گئی، جو بھی آ گیا، ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار کا اصل نمائندہ کون ہے۔ میں کہیں پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، کسی اور طرح سے بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں کچھ اور تو نہیں سمجھا سکتا، تو میں تو انبیاء کی مثالیں پیش کروں گا کہ کبھی مال آیا اور نبی کا عہدہ چھین لیا، کبھی دانشوری آئی، نبی کا عہدہ چھین لیا، کبھی روب دبدبا اور طاقت آئی اور نبی کا عہدہ چھین لیا، مگر نہ ہم نے موسیٰ کو چھوڑا، نہ ہم نے ابراہیم کو چھوڑا، نہ ہم نے ہود کو چھوڑا۔ تو جب ہم نے فرعون کو نہیں مانا، نہ ہم نے شداد کو مانا، نہ ہم نے نمرود کو مانا، تو جب ہم نے ان تین کو نہیں مانا، ان تین بنیادوں پر، تو کسی اور کو نہیں مان سکتے کسی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے نا؟ میں تو انبیاء کی بات کر رہا ہوں کہ انبیاء کے عہدے کیوں چھینے گئے، ان بنیادوں پر چھینے گئے، ان بنیادوں پر انبیاء کے عہدے چھینے گئے۔ مگر ہم نے ان بنیادوں کو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ اللہ کا نمائندہ کون ہے۔ تو اب یہ ہے امامت، یہ ہے انبیاء جو پروردگار کے بھیجے ہوئے تھے، نمائندے تھے۔ اچھا، جب یہ نمائندگان پروردگار چلے گئے تو اب ان کی دسترس باقی نہیں رہی، ان کی حکومت باقی نہیں رہی۔ یعنی کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، آج حضرت موسیٰ کا اختیار نہیں ہے، اپنے زمانے تک تھا، میں بس ولایت تک آ رہا ہوں۔ آج حضرت موسیٰ کا اختیار نہیں ہے، آج حضرت ابراہیم کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو تحریک تھی اور جو شریعت تھی، شریعت ابراہیمی، وہ دین حنیف اس وقت تھا۔ آج حضرت موسیٰ کا اختیار نہیں ہے، آج حضرت ہود کی شریعت اور حضرت سمود کی شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو
یہ تھا امامت کا مسئلہ، لیکن ولایت اس سے بڑھ کر ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے اولا بالتصرف۔ کیا مطلب؟ قرآن نے کہا، سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ آیت نمبر 55، یاد رکھنا آسان ہے، 5 کے ماننے والے یاد رکھیں گے۔ آیت کا نشان ہے 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تمہارے 3 طرح کے سرپرست ہیں، ولی تمہارے 3 ہیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے، سرپرست، ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو ولایت کا مطلب ہے اولا بالتصرف۔ کیا مطلب؟ تھوڑا سا اور آسان کروں گا اور پھر سمجھاؤں گا کہ یہ ولایت چلی کہاں سے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جان میری ہو، حکم اس کا ہو۔ جان میری ہے، حکم پروردگار کا ہے۔ پروردگار کا ہے رمضان میں روزے رکھو تو رکھنا پڑیں گے۔ پالنے والے مریض ہوں تو نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے فدیہ دے دو۔ پالنے والے سفر میں ہوں، قضا کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے قضا کروں گا لیکن اس کے بعد کر دوں گا جب سفر سے لوٹ آؤں گا۔ روزے چھوڑ نہیں سکتا۔ نماز پالنے والے گھٹنے میں بڑی تکلیف ہے، نماز پڑھ نہیں سکتا، بیٹھ کے پڑھ جاؤ، لیٹ کے پڑھ جاؤ، کروٹ لے کے پڑھ لو، کسی طریقے سے پڑھو، مگر چونکہ ہمارا حکم ہے، ہمارا دسترس ہے، یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ جسم تمہارا نہیں ہے، حکومت ہماری چلے گی۔ اس کو کہتے ہیں ولایت، اور یہی ولایت رسول کی ہے۔ دیکھو جان تمہاری نہیں ہے، اب پروردگار جہاں خاموش رہے گا ہم حکم دیں گے، اور حکم کیسا دیں گے؟ دیکھو یہ احد کا درہ ہے، یہاں سے بھاگ نہیں جانا، کھڑے رہنا، اور اگر بھاگے تو احد کے بھاگنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ جان تو ہماری ہے، بچائیں گے تو صحیح نا؟ نہیں، جان تمہاری نہیں ہے، میں رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں۔ توجہ ہے؟ تو اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ جان آپ کی نہیں ہے، جان میری نہیں ہے، جان رسول اللہ کی ہے۔ اور اب تیسرا ولی، اگر رسول نہ ہو تو اب کون ہے ولی؟ جو اختیار رکھتا ہے میری جان پر مجھ سے زیادہ، میرے مال پر مجھ سے زیادہ، میری آل پر مجھ سے زیادہ۔ کون اختیار رکھتا ہے؟ کہا وہ جو حالت رکوع میں زکات دے دے، وہ جو حالت رکوع میں زکات دے دے۔ تو اب بڑے بڑے افراد حالت رکوع میں زکات دینے کے لیے پہنچ گئے، نماز پڑھی، ایک پری پلانڈ فقیر آیا۔ ابھی تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حالت رکوع میں زکات والا واقعہ ہے کیا۔ ایک پری پلانڈ فقیر آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہے کوئی جو مجھے عطا کرے۔ حضرت نے، اچھا یہ آیت اتر چکی ہے، یہ آیت علی کی شان میں اتر چکی ہے، اب کوشش یہ ہے کہ اس آیت کی کاپی کی جائے یا آیت جیسی دوسری آیت اتر جائے ہماری شان میں۔ کہا یا رسول اللہ، وہ فقیر آیا تھا نا، ہم نے نماز کے رکوع میں زکات دی تھی، یہ انگوٹھی ہم نے صدقہ کی تھی، آیت آئی؟ کہا آئے گی تو بتاؤں گا۔ روایت اور تاریخ میں ہے کہ 80 دفعہ انہوں نے فقیر کو بھیجا مسجد میں اور 80 انگوٹھیاں دے دی، اور ہر دفعہ آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ کوئی آیت آئی؟ رسول بشان کریمی والے کہتے تھے آئے گی تو بتاؤں گا۔ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ بھائی نماز بھی گئی، انگوٹھی بھی گئی۔ تو اب اچھا، اور اس کی ایک اور واقعہ بھی ہے۔ رسول اکرامی کرتے کیا تھے؟ رسول اکرامی کرتے تھے کہ حسین کریمین کو کاندھوں پہ سوار کرتے تھے، مرتبہ حسین بتانے کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے سمجھانے بجھانے کے لیے
یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول ہمارے بچوں کو بٹھاتے ہیں یا نہیں بٹھاتے ہیں. بچوں کو پڑھا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے رسول اللہ سے کہو کہ یا رسول اللہ ہم بھی بچے ہیں, ہمیں بھی حسین کی طرح بٹھا دیا کیجیے کندھے پہ. اچھا اب اگر رسول کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے آؤ میں سوار کرا دیتا ہوں, تو حسین کی برابری ہو جائے گی؟ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی لو یہ کیا فضیلت ہے حسین کی, یہ تو ہمارا بچہ بھی بیٹھتا ہے رسول کے کندھے پر. اور اچھا اگر رسول منع کر دیں کہ نہیں میں نہیں بٹھا سکتا, تو وہ ہیں رحمت للعالمین, منع تو نہیں کر سکتے. شان کریمی پہ حرف آ جائے گا, منع نہیں کر سکتے. اب آئے بچے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بٹھائیے نا جیسے حسین کو بٹھاتے ہیں. اب وہ بچے ہی تھے, حسین کریمین اور تھے جنہوں نے سیدہ کا دودھ پیا ہوا تھا. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ بچے آئے, آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کندھے پہ سوار کرائیے. اب وہ بچے تو عام سے بچے تھے, کہاں حسین کا مقابلہ کرتے. پھر وہی بات, رسول اگر ہاں بول دیں تو حسین کی برابری ہو جائے, نہ بول دیں تو شان کریم پہ فرق آ جائے. رسول نے کہا کہ بچوں ایک بات کرتا ہوں, تم سوچ کے بتانا کہ طائف سے کچھ اچھی سی کھجوریں آئی ہوئی ہیں, کھجوریں کھانی ہیں یا کندھے پہ سوار ہونا ہے؟ اب بچوں کو تو چیز ہی پسند ہوتی ہے نا. بچے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ کھجوریں دے دیجئے, طائف کی کھجوریں آپ دے دیجئے. رسول اللہ نے طائف سے کھجوریں جو آئی ہوئی تھی وہ بچوں میں تقسیم کی, بچے لے کر چلے گئے. رسول نے سمجھا دیا تمہارے بچے کھجوروں پہ راضی ہو جاتے ہیں, ہمارے بچے رسول کے کندھوں سے کم پہ راضی نہیں ہوتے. یہ ہمارے بچے ہیں, یہ تمہارے بچے ہیں. لہذا ولایت کیا ہے؟ اولا بالتصرف, جان میری ہے, مال میرا ہے, آل میری ہے, تصرف اس کا ہے, حق اس کا ہے. وہ جو کہہ دے وہ کرنا پڑے گا, یہ ہے ولایت. تو آئیے یہ ولایت آئی کہاں سے؟ یہ ولایت کا اعلان ہوا کہاں سے؟ کل ایک جگہ پڑھ کر آ رہا ہوں, تھوڑا سا یہاں سے شروع کرتا ہوں. وہیں سے ہوا یہ کہ رسول گرامی نے جب اعلان رسالت کرنا چاہا تو اعلان رسالت سے پہلے, ابھی اعلان رسالت باقاعدہ ابھی تبلیغ شروع ہوئی ہے. قرآن نے کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین, 40 قرابت داروں کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے. رسول اللہ نے 40 افراد کو اپنے گھر میں بلایا, اپنے گھر میں نہیں, معذرت, اپنے گھر میں نہیں, حضرت ابو طالب کے گھر میں, ابو طالب کے گھر میں بلایا اور ان کو ڈرانا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین, 40 لوگوں کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے. ڈرانے سے پہلے یعنی پیغام توحید سے پہلے, دیکھو اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو, محمد رسول اللہ کہہ دو تو جنت ہے, نہیں کہو گے تو پھر جہنم ہے. یہ ڈرانا تھا, یہ بتانا تھا. لیکن اہتمام کیا کھانے کا, اہتمام کیا نیاز کا. یعنی پہلی مجلس جو ہوئی وہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی, اور جو نیاز کا طریقہ شروع ہوا وہ ابو طالب کے گھر سے شروع ہوا. ابو طالب علیہ السلام ملتر سلوات. اللہم صلی علی محمد. آپ کے نعرے کا رواج ہے نہیں؟ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, عظمت محمد وعلی محمد بلندتر صلوات. تو اب پہلی دعوت توحید ہے, دعوت توحید دینی ہے. اور دعوت توحید کے لیے کیا معاملہ ہے؟ ہونی چاہیے تھی مکہ میں. مکہ میں کہاں پر؟ جہاں خانہ کعبہ ہے نا, وہاں کے اطراف میں ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہوئی. خانہ کعبہ کے اطراف میں نہیں ہوئی, ہوئی ہے
حضرت ابو طالب کے گھر میں. کیوں؟ بھائی دعوت توحید ہے تو خانہ کعبہ میں ہو جائے، مگر خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے 360 بت، اور بتوں کے سامنے دعوت توحید بنتی نہیں ہے، دعوت توحید اچھی نہیں لگے گی. پتہ چلا رحمان کے گھر میں تو بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھا. ارے حیدری، عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام، بلند سلوات. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے. جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ بھائی ابو طالب کافر تھے، ایک سادی سی بات سمجھاتا ہوں. ان کو یہ دلیل جا کے پہنچا دیجیے گا، اگر بات پہنچ جائے، اللہ کرے کہ بات پہنچ جائے. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، کیئر ٹیکنگ کے لیے، سنبھالنے کے لیے کس کو دیں گے؟ 40 سال تک سنبھالنا ہے بچے کو، کھانا بھی کھائے گا، پانی بھی پیے گا، اور گھر میں وضو غسل طہارت جو بھی ہے اس کو کرنی ہے. کس کو دیں گے؟ اب آپ نے کیئر ٹیکنگ کے لیے دینی ہے. بچہ تو پیدا ہوا ہے، بچے کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب کسی کافر کو منتخب کریں گے یا کسی مسلمان کے گھر کو منتخب کریں گے؟ ٹھیک ہے، کائنات کا رسول ہے، اللہ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے کہ 40 سال تک نعوذ باللہ من ذالک نجس غذا کھا رہا ہے، نجس پانی پی رہا ہے. بھائی کوئی تو انتظام کر لینا پروردگار. تو کمال یہ ہے، کہہ دیا کافر ہے، کہہ تو دیا کافر ہے. مسئلہ ابو طالب پہ نہیں آئے گا، مسئلہ محمد مصطفیٰ پر آئے گا کہ تمہارے نبی نے 40 سال تک حرام غذا کھائی ہے. مسئلہ تو محمد مصطفیٰ پر آئے گا. کب سنیے گا، ایک مرتبہ دعوت توحید دی، اور جیسے ہی دعوت توحید دی تو فرمایا جو میرا اس کام میں ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. یہیں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہیں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ہر دفعہ علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں ساتھ دوں گا آپ کا. کہا آپ بیٹھیے، کوئی اور قبیلہ قریش میں سے کوئی اور؟ کہا کوئی اور نہیں. اچھا جیسے ہی دعوت دینا چاہا نا تو فوراً ابو لہب اور ابو جہل نے کہا اس ساحر اور مجنون کی بات کو نہ سننا، یہ دیوانہ ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہے، چلو یہاں سے چلتے ہیں. دوسرے دن بھی یہ ہوا، پہلے کھانا کھلایا، جیسے ہی رسول اللہ کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے سب چلے گئے. تیسرے دن جیسے ہی جانے لگے نا، رسول نے کہا اسکت یا حمار، اے گدھے خاموش ہو جا. حضرت ابو طالب نے ابو جہل سے کہا اسکت یا حمار، اے گدھے خاموش ہو جا. اور محمد مصطفیٰ سے کہا قم یا سیدی یا مولایا، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا، کھڑے ہو جائیے. یعنی بتایا یہ ابو طالب نے کہ دیکھو جو محمد کے مقابلے میں بولے گا وہ گدھا ہوا کرتا ہے. بتایا یہ کہ جو اچھا قرآن نے بھی یہی بات کی ہے، یہ بات حضرت ابو طالب نے جو کی ہے نا، قرآن نے بھی یہی بات کی ہے. کیا بات کی ہے؟ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ کو بڑا لطف آئے گا. حضرت عزیز اور حضرت عزیر کا واقعہ ہے. دو بھائی تھے، دونوں نبی تھے. ایک کی عمر 50 سال تھی، ایک کی عمر 150 سال تھی. پیدا ساتھ ہوئے، انتقال ساتھ ہوا، لیکن بیچ میں 100 سال کے لیے نیند آ گئی حضرت عزیر کو. تو حضرت عزیر نے سوال کیا تھا کہ پروردگار یہ بتا کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو حضرت عزیر اس دور میں اپنے بیابان سے نکل کے، مطلب اپنے گھر سے نکل کے بیابان کی طرف چلے تھے. اپنا کھانا بھی لے کر چلے تھے، اپنا کھچر، اپنا گدھا بھی لے کر چلے تھے، اور پروردگار نے ان پہ نیند کا غلبہ کیا، وہ سو گئے. 100 سال تک سوتے رہے حضرت عزیر. حضرت عزیز گھر میں موجود ہے، 100 سال تک سوتے رہے. اس دوران وہ گدھا مر گیا، ہڈیاں بن گئی، کھانا خراب ہو گیا، اس کے اوپر کیڑے آ گئے، ختم ہو گیا، خالی ہو گیا، کچرا ہو گیا. جب بیدار ہوئے نا، کہا کہ
کم لبستہ، کتنا عرصہ سوئے ہوں گے آپ؟ کہا لبست یومن او بعد یومن، ایک دن سویا ہوں گا یا 2 دن سویا ہوں گا. کہا انظر الی الطعام وانظر الی الحمار، آپ اپنے کھانے کی طرف تو دیکھیے، اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے. آپ جب کھانے کی طرف دیکھا نا تو کھانا گل سڑ کے ختم ہو چکا ہے، گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا ہڈیاں بن چکا ہے. کہا پالنے والے یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی 1 سے 2 دن سویا ہوں تو یہ معاملہ ہوا. کہ آپ 100 سال سوئے، آپ 100 سال سوئے، تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اگر نبی کے برابر میں 100 سال تک گدھا سویا بھی رہے تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد، بلند کر صلوات. نبی کے برابر میں سو جانے سے کچھ اور نہیں بن جائے گا، گدھا گدھا ہی رہے گا. میں تو حضرت عزیز اور حضرت عزیر کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، کہیں اور نہ نکل جائیے گا. تو حضرت گرامی، حضرت ابو طالب نے کیا کہا کہ ابو جہل سے کہا اس کو کیا حمار، اے گدھے خاموش ہو جا. قم یا سیدی یا مولایا، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا آقا، کھڑے ہو جائیے. رسول نے دعوت پیش کی، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا. جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین، میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. مولا متقیان کو 3 مرتبہ بٹھایا، تینوں مرتبہ کہا کہ میں ساتھ دوں گا. کہا آپ میرے جانشین، آپ میرے خلیفہ، آپ میرے وزیر. یہ ہو گیا دعوت ذی العشیرہ پہ واقعہ. اعلان ولایت ہو چکا، اعلان امامت ہو چکا، اعلان وصایت وصی بنا دیا رسول اللہ نے. اب یہ غدیر کیا چیز ہے؟ غدیر تجدید ہے، یاد دہانی ہے کہ بھائی چند سالوں پہلے اس 13 سال کے بچے نے کہا تھا یا رسول اللہ حکومت جب آئے گی ساتھ میں دوں گا. تو اب ہاتھوں پہ بلند کر کے میں بتا رہا ہوں میرے جانے کے بعد یہی تمہارا مولا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند کر صلوات. تھوڑا سا غدیر پڑھوں گا، آج بھی تقریباً 7:50 تک مجلس جائے گی. اب یہ وہ دن ہے کہ جس میں تھوڑا سا آپ تحمل رکھیے اور سنیے. کیا ہوا غدیر کے میدان میں؟ اللہ کے رسول نے ایک حج کیا ہے زندگی میں، ایک اور واحد حج، سن 10 ہجری میں. حج سے واپس جا رہے مدینہ کی طرف، مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، بیچ میں راستے میں رک گئے غدیر کے میدان میں. یہ وہ میدان ہے کہ یمن والے الگ ہو جاتے ہیں، مکہ والے پلٹ جاتے ہیں، مدینہ والے آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، طائف والے الگ ہو جائیں گے، یعنی لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. یہ چوک ہے غدیر چوک. آپ کے شہر کی چوک ہوتی ہے نا، چوک سے الگ الگ راستے ہوتے ہیں، یہ غدیر چوک ہے. اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا کہ اے میرے اصحاب مجھے کچھ اعلان کرنا ہے. ڈھول پیٹا جائے اور اعلان کیا جائے. اس زمانے میں اعلان کرنے کے لیے ڈھول پیٹا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصحاب منتشر تھے پہلے ہوئے، کچھ آگے کچھ پیچھے. 1.25 لاکھ حاجی موجود ہیں، ابھی حج کر کے آئے ہیں، سر منڈا کر آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ کر آئے ہیں. 1.25 لاکھ افراد موجود ہیں رسول اللہ کے ساتھ. سارے صحابی ہیں، سارے حاجی ہیں. صحابی وہ جس نے صحبت کی ہو رسول اللہ سے، ساتھ رہے ہوں رسول اللہ کے، دیکھا ہو، دیدار کیا ہو. اب آگے پیچھے تو سلمان فارسی نے، مقداد نے، دیگر اصحاب نے، حذیفہ یمانی نے ڈھول پیٹا. کہا یا رسول اللہ اعلان کیا کریں؟ کہو حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف. بھئی آپ اذانوں میں کہتے ہیں نا حی علی خیر العمل، یہ کسی نے ہٹا دیا علی کے بغض میں. حی علی خیر العمل ہٹا دیا گیا علی کے بغض میں، ورنہ شامل کیا گیا تھا غدیر کے موقع پر.
ٹھیک ہے, حی علی خیر العمل, آؤ خیر عمل کی طرف, آؤ خیر عمل کی طرف. سب پلٹے, یا رسول اللہ حکم کیجئے, کیا حکم ہے؟ رسول نے کہا میں ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے یہاں پر ایک ممبر کی ضرورت ہے. بیابان ہے, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, لیکن ممبر نہیں ہے. اب سب نے دیکھا ہے مدینہ میں رسول اللہ اس طرح کے زینت والے ممبر پہ بیٹھتے ہیں. یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا کوشش تو کرو, کچھ لکڑی وغیرہ مل جائے یہاں سے. کہا یا رسول اللہ بیابان ہے, جنگل نہیں ہے کہ لکڑی کاٹ کے آپ کے لیے ممبر بنائیں. اور ممبر کوئی چھوٹا نہیں بنانا, ممبر اتنا طویل بنانا ہے کہ 1.25 لاکھ کم از کم دیکھ پائیں. سننے کا مسئلہ تو بات کا ہے, ابھی دیکھ تو پائیں کہ رسول بلند ہوئے ہوئے. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے اور 1.25 لاکھ آخری تک دیکھ سکے کہ رسول بلند ہے, کچھ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ بعد میں بات ہے. ممبر بہت اونچا بنانا ہے, لکڑی اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک سٹیپ جتنا ممبر بن سکے. رسول نے فوراً نہیں کہہ دیا کہ کیسے ممبر بنے گا, کہا پہلے کوشش کرو. جب سب تھک ہار کے واپس آئے نا رسول سے, رسول نے کہا اب میں بتاتا ہوں کیسے ممبر بنے گا. کہا یہ جو اونٹ کے اوپر کاٹھیا ہے نا, پالان, اونٹ کے اوپر جس طرح سے گھوڑے کے اوپر زین رکھی جاتی ہے نا, سیٹ رکھی جاتی ہے, اس طرح اونٹ کے اوپر ایک بڑی گدی رکھی جاتی ہے جس کے اوپر محمل بنتا ہے, ہماری بنتی ہے, اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں یا سامان بھی لادا جاتا ہے. کہا یہ لکڑی کا جو پورا گدا ہے یا کاٹھیا ہے یا پالان ہے, اس کو اتارو. یہ بہت بڑا ہے. اونٹ بہت سارے تھے, حاجی بہت سارے تھے, تو اونٹ بھی بہت سارے تھے. یہ سارے اتارو اور اتنے بڑے بڑے پالان, ان کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرو کہ ایک لمبا سا ممبر بن جائے. ممبر انوکھا. توجہ کیجئے گا. عزیزان گرامی, رسول نے سمجھایا کیا؟ 2 باتیں سمجھائی, اور میں یہاں پر تمام کروں گا, غدیر کے کچھ نقطے کل پڑھوں گا. رسول نے ایک بات تو یہ سمجھائی, جو ممبر نہ بنا سکے وہ صاحب ممبر نہیں بنا سکتا. جس کو ممبر بنانے نہیں آتا وہ ممبر کا وارث بھی نہیں بنا سکتا. اور دوسری بات بڑی عجیب بات ہے, دیکھیے اصحاب عادی تھے لکڑی والے ممبر کو دیکھنے کے کہ زینے والا ممبر ہوگا. اچھا کسی دن 7ویں محرم کل مجلس ہوگی نا, کل بانیان مجلس یہاں پر یہی روم کولر لا کر اٹھا کر یہاں رکھ دیں اور کہیں قبلہ بس تشریف فرماؤ اور اسی پہ مجلس پڑھ لیجیے. خدا کی قسم آپ کو کوئی مجلس یاد رہے نہ رہے, یہ کولر والی مجلس یاد رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر انوکھا ہے. ممبر انوکھا ہے. جب بھی روم کولر دیکھیں گے نا آپ کو مجلس فوراً یاد آئے گی. عزیزان گرامی, رسول نے بڑا انوکھا ممبر بنایا تھا, اونٹوں کے پالان کا ممبر بنا کے توڑوا بھی دیا تھا. 2 حکمتیں تھی. جب بھی اونٹ کو دیکھو گے کسی بھی جنگ میں علی یاد آ جائے گا. اور دوسری بات, بنایا بھی توڑوا بھی دیا. دیکھو بناؤں گا, چڑھوں گا, بلند کروں گا علی کو, اور پھر توڑوا بھی دوں گا. نہ کوئی چڑھ سکتا ہے نہ کوئی اور اس لائق ہے کہ اس پر بلند ہو. نعرہ حیدری, حیدر 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 توجہ ہے تو گرامی. بس آخری جملہ غدیر کا جملہ کیا بھائی, کچھ لوگ کہہ سکتے تھے اب بہت بڑا خطبہ ہے, ظاہر ہے کہ میں پورا غدیر تو نہیں پڑھ سکتا, غدیر کا جشن تو نہیں ہو رہا. میں تو آپ کو ولایت کے عنوان سے بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم, کیا میں تمہاری جانوں پر, تمہاری نفسوں پر, تمہاری جانوں پر زیادہ اولویت نہیں رکھتا, حاکمیت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا, آپ رکھتے ہیں. فرمایا من کنت مولا ہو, جو مجھے دسترس دے رہا ہے, فہذا علی مولا, اس کو علی کو بھی دسترس دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ اعلان کر دیا. اب کوئی کہہ سکتا تھا, آخری بات اور میں منزل مسائل پر آ سکتا ہوں, کوئی کہہ سکتا تھا دھوپ بہت تھی, یوں دیکھتے تھے تو نظر نہیں آتا تھا. کوئی کہہ سکتا تھا دکھائی نہیں دیا. کوئی کہہ سکتا تھا اتنا پیچھے تھے کہ سنائی نہیں دیا. تو دکھائی کا مسئلہ بھی آ سکتا تھا, سننے کا مسئلہ بھی آ سکتا تھا, دیکھنے کا مسئلہ بھی آ سکتا تھا,
سننے کا مسئلہ بھی آ سکتا تھا. سننے کا مسئلہ تو رسول اللہ نے حل کیا تھا. کیسے حل کیا تھا؟ ظاہر غدیر کا موقع نہیں ہے کہ میں پوری غدیر کی بات پڑھوں گا, لیکن سنیے گا. کوئی کہہ سکتا تھا, آرگیو کر سکتا تھا کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتا رسول نے کیا بات بیان کی. تو اب رسول نے 3 دن روک دیا. خیمے لگاؤ, علی کو بٹھاؤ, اور سب کا ہاتھ پکڑا, علی کے ہاتھ میں دے دیا. بھائی اب تمہیں دکھائی نہ دے رہا ہو یا سنائی بھی نہ دیا ہو تو اب تو پوچھو گے نا کہ ہمارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کیوں رہے ہیں, علی کی بیعت کروا کیوں رہے ہیں. تو حجت رسول اللہ نے تمام کر دی, اور یہ حجت دوسری وجہ سے بھی تمام کی. 3 دن تاخیر سے پہنچے, سارے لوگ 3 دن تاخیر سے پہنچے. ایسٹیمیٹڈ ارائیول ٹائم جو تھا اس سے ڈیلے پہنچے. اب آپ کے گھر میں سب کو بتاؤ کہ بھائی ہمارا مرد, ہمارا شوہر فلاں تاریخ کو آئے گا, 11 محرم کو واپس آ جائیں گے. آپ پہنچے 15 محرم کو. بیگم یہ پوچھے نہ پوچھے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوا یا کیا ہوا, لیٹ ہونے کی وجہ خیریت 15 محرم کو آئے. تو آپ بتائیں گے کہ راستے میں 3 دن میں یوں رکا تھا اس وجہ سے. تو رسول نے روک دیا تاکہ جیسے ہی گھر پہنچے اور بیگمات کسی کی پوچھیں, کسی کی بیٹیاں پوچھیں کہ حضور ابا جان یہ تاخیر کس وجہ سے ہوئی, تو ان کو کہنا پڑے رسول نے راستے میں روکا تھا, ہمارا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے دیا. توجہ ہے. لہذا یہ وہ معاملہ ہے, ولایت کا وہ معاملہ ہے کہ اس کو ہلکا نہ جانیے گا, اس کو ہلکا نہ جانیے گا. اپنی ذات پر تصرف, بیٹا اس کو چھوڑ دو, اپنی ذات پر تصرف علی کو دے رہے ہیں, اپنی ذات پر تصرف علی کو دے رہے ہیں. یا علی جو آپ کہہ دیں, یا علی جو آپ بولیں وہ ہوگا. اسی وجہ سے ہر شخص جو حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کر رہا تھا وہ مولا کہہ رہا تھا, مولا آپ ولایت والے ہیں, میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے, حسین آپ کی جان قیمتی ہے, میں اپنی جان قربان کروں گا اگر جان آپ کی بچ جاتی ہے. حتیٰ علی اکبر اور حضرت عباس نے اپنی جانیں قربان کیوں کی؟ ہمارے مولا کی جان بچ جائے, ہمارے آقا کی جان بچ جائے. کیا جناب علی اکبر اور حضرت عباس کی اور حضرت علی اصغر کی جانیں قیمتی نہ تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک, نہیں, مگر مولا کی جان سب سے زیادہ قیمتی تھی, حسین کی جان سب سے زیادہ قیمتی تھی. حتیٰ کہ سید سجاد کو پروردگار نے اس لیے بیمار کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہوتے تو ان پر جنگ واجب ہوتی. اس لیے پروردگار کی حکمت میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ وہ شدید بیمار ہو گئے, ورنہ دفاع مولا واجب ہے, مولا کا دفاع واجب ہے. مولا کی جان داؤ پہ لگی اور تم گھر میں بیٹھے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. بس جب سارے انصار شہید ہو گئے, سارے اعزاء شہید ہو گئے. اچھا شب عاشور نا, ایک بات میں پہلے کہوں, پھر آپ بڑی منتیں مرادیں لے کر آئے ہوں گے, بڑی حاجتیں لے کر آئے ہوں گے, سنیے گا اس بات کو. شب عاشور ہر بیوی نے اپنی قربانی تیار کر کے رکھی. ہر بیوی نے اپنی قربانی تیار کر کے رکھی تھی, اور سب نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ بچوں کل حسین پہ نا تم نے سب سے پہلے قربان ہوا. جناب زینب نے حضرت عمر و محمد سے کہا تھا, جناب لیلا نے جناب علی اکبر سے کہا تھا, جناب فروا نے جناب قاسم سے کہا تھا, حضرت عباس خود سے تیار تھے کہ میں آقا پر جان قربان کروں گا, حبیب خود سے آئے ہوئے تھے, مسلم ابن اوسجہ خود سے تیار تھے. تو ماؤں نے اپنی قربانیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی.
اور اصحاب تو ویسے ہی تیار تھے. شب عاشور تو میں مسائل کی کچھ باتیں اور پیش کروں گا، لیکن ابھی سنیے گا. لیکن جناب رباب بڑی پریشان تھی، اس لیے کہ رباب کے 2 بچے تھے، دونوں چھوٹے تھے. ایک جناب علی اصغر 6 ماہ کا بچہ تھا، ایک جناب سکینہ. رباب سوچتی تھی کہ علی اصغر مقتل میں جا نہیں سکتا اس لیے کہ چھوٹا ہے، سکینہ مقتل میں جا نہیں سکتی اس لیے کہ بچی ہے، خاتون ہے، خاتون جنگ میں جاتی نہیں. تو جناب رباب بڑی پریشان تھی کہ حسین پر اپنے بچوں کو قربان کیسے کروں گی. تو جناب رباب جناب علی اصغر سے کہنے لگی، بچوں سے جس طرح ماں باتیں کرتی ہے نا، علی اصغر بیٹا تیرے مولا پہ برا وقت آئے نا، تیرے بابا پہ، تو بھی ساتھ دے گا، بس دل بہلانے کے لیے. سارے جب شہید ہو گئے نا، سب شہید ہو گئے، مولا حسین نے بے بسی کا کرتا پہن لیا اور صدا لگائی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. یہ جملہ انشاءاللہ تمہارے دل پہ گرا گزرے گا. ہے کوئی جو شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرے. جیسے ہی سننا تھا نا یہ جملہ، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرے. جناب رباب کے خیمے سے شور اٹھا. امام حسین دوڑتے ہوئے جناب رباب کے خیمے میں آئے. کہا رباب آپ رو رہی ہے؟ کہا جیسے ہی آپ نے کہا نا شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کون کرے گا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام نے کہا رباب آپ دوسرے خیمے چلے جائیے، میں بچے کو لے کر باہر جاتا ہوں. مولا نے ایک سفید کپڑا بچھایا، جیسے کفن ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ نے دیکھا ہے میت کو بچھاتے کفن دینے کے لیے کپڑا کس طرح بچھایا جاتا ہے، ایسے سفید کپڑا بچھایا. جناب زینب سے علی اصغر کو ہاتھ میں لیا اور رکھا اس کپڑے پر، کپڑے کو باندھ دیا، اور اب بچے کو ہاتھ میں لیا اور ابا کے دامن میں چھپا دیا. حسین شفیق باپ تھے، پھول سا بچہ تھا، کہیں بچے کو دھوپ نہ لگ جائے. دور سے فوج اشکیا نے دیکھا نا تو کہا ایسا لگتا ہے حسین قرآن لے کر آئے ہیں اور قرآن سے ہمارے درمیان صلح چاہتے ہیں. مولا حسین نے جیسے ہی ابا ہٹائی کہا تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں نا، مگر یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے نا، اس بچے کو 2 بوند پانی دے دو. اور پھر امام کہنے لگے ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. اور پھر یہ کہہ کر زمین پر رکھ دیا. فرمانے لگے اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا، آؤ اپنے ہاتھوں سے بچے کو پانی پلا دو. یہ کہہ کر زمین کربلا پر جلدی ریت پر بچے کو رکھا. جیسے ہی بچے کو رکھا، حرملہ سے عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ نے وہ تیر چھوڑا، لہو ثلاثۃ شعب، 3 بھال کا وہ تیر تھا، 3 نوکیں نکلی ہوئی تھی. ایسا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے کام آیا کرتا تھا. ہاں تیر کا منہ بڑا تھا، اصغر کا گلا بہت چھوٹا تھا. جیسے ہی تیر دیکھا نا مولا حسین نے لپک کے بچے کو اٹھا لیا. تیر اس نے جھوڑا، ہاتھ سے تیر گر گیا. دوسرا تیر جھوڑا، ہاتھ سے گر گیا. پھر تیسری مرتبہ تیر جھوڑنے لگا نا، عمر سعد کہنے لگا حرملہ سے ارے حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے اور سب سے زیادہ پتھر دل کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. تیرے ہاتھ سے بار بار تیر گر رہا ہے. کہاں تیر اس لیے گر رہا ہے کہ جیسے ہی میں نشانہ لیتا ہوں نا، ایک بلغے میں بی بی دامن کو پھیلائے آتی ہے، میرے بچے کو نہ مار، اس نے تیرا کیا قصور کیا ہے. بس اس نے تیر جھوڑا، بس تیر جھوڑنا تھا. فَذُبِحَ، سنیے گا، فَذُبِحَ
من الاذن الى الاذن، ایک کان سے تیر گیا دوسرے کان سے تیر باہر ہو گیا، اصغر کا یہ حصہ، اصغر کا گلا چھٹ گیا، اصغر ہاتھوں میں منقلب، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑو، اپنے سر پہ ماتم کرو۔ ہاں حسین کا چھوٹا بچہ اس دنیا میں اپنا رہا، ایک مرتبہ تیر سے شعبہ تیر جیسے ہی لگا، علی اصغر منقلب ہوئے، ہاتھوں میں منقلب ہوئے، مسکراتے ہوئے، خون نکلا، ایک مٹھی خون، ایک چلو خون، چھوٹا سا عسکر ہے، چھوٹا سا عسکر، ایک چلو خون نکلا۔ امام حسین نے زمین پر ڈالنا چاہا، زمین پر ڈالنا چاہا، زمین سے آواز آئی، بس میں نے 2 منٹ میں ختم کر دینے مسائل، زمین سے آواز آئی، اے حسین مظلوم کے خون کو زمین پہ نہ ڈالیے گا، زمین پر قیامت تک غلہ نہیں اگے گا۔ امام نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، آقا یہ کام نہ کیجیے گا، قیامت تک بارش نہ برسے گی۔ امام نے خون کو اپنی داڑھی پہ مس کیا، اور اب یہ واحد شہید ہے، حسین کو سمجھ میں نہیں آتی آگے بڑھیں یا پیچھے جائیں، آگے بڑھتے ہیں پیچھے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، پالنے والے تیری رضا پہ راضی رہا، تیرے حکم کو تسلیم کیا۔ بس اب جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، آخری جملہ بس 1 منٹ میں نے تمام کر دیا۔ جناب سکینہ نے سوال کیا، بابا بھیا کو پانی پلا کر آئے نا؟ بابا نے کہا ہاں بچی، ایسا پانی پلایا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ اور اب پیچھے آئے، مولا حسین بڑے پریشان تھے، پیچھے کی طرف آئے، آنے کے بعد خیمے میں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اس کے اندر علی اصغر کو دفنا دیا، قبر کو بند کر دیا۔ اور آنے کے بعد جناب رباب نے کہا، آقا حسین آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ کہا میرے جد کی حدیث تھی، جب میت کو دفنا دو نا تو پانی ڈال دیا کرو۔ ارے پانی تو نہیں ہے میرے پاس، اپنے بچے کو دفنایا ہے۔ کہا اس لیے آنسوؤں سے رو رہا ہوں۔ کہا آقا میں قیامت تک آنسوؤں سے روتی رہوں گی اور اپنے بچے کی قبر پہ پانی ڈالوں گی۔ بس ایک مرتبہ 11 محرم آئی، بس سنو 11 محرم آئی اور سب نے، تمام یزیدی لشکروں نے کہا کہ ہم نے تو 72 کو ذبح کیا تھا نا، یہ ایک 71 سر ہے، ایک سر کم ہے۔ ایک نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا حسین نے اپنے بچے کو خیمے کے پیچھے دفنایا تھا، 4 گھڑ سوار تیار ہوئے، اللہ محفوظ رکھے ایسے امتحان سے۔ ہائے جو حسین نے امتحان دیا، ایک مرتبہ 4 گھڑ سوار تیار ہوئے، ہاتھوں میں ان کے نیزہ تھا، نیزہ مارتے جاتے تھے، ایک نیزے پہ علی اصغر کا لاشا آیا، سب کے سر تھے علی اصغر کا لاشا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔